بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظمہ بخاری کی غلط بیانی صرف 1 منٹ میں پکڑی جانے پر عظمہ کی مجبوری اور اس پر ہونے والے دلچسپ اور مزاحیہ تبصرے بھی دکھائیں گے۔ عظمہ بخاری کا بیان دیکھنے سے پہلے جان لیں کہ یہ وہی عظمہ بخاری ہے جس نے انکشاف کیا تھا کہ مریم 500-600 کا سوٹ پہنتی ہے، انہوں نے لون کے عام جو ہم 500-600-700-800 کا جو جوڑا بازار میں مل رہا ہوتا ہے اس کو سلا کے وہ پہن لیتے ہیں، جس کے مطابق جیل میں مریم کو کیڑے کھاتے تھے اور ہیلی کاپٹر تو بچپن سے ہی بہت دیکھے ہوئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر پر چڑھنے کا کوئی شوق نہیں، انہوں نے اپنے بچپن سے ہیلی کاپٹر بہت دیکھے ہیں۔ جس کے مطابق نواز شریف را کا ایجنٹ تھا اور آج یہی عظمہ مریم کا بل ریلیف دیکھ کر آخر اتنی خوش کیوں تھی، یہ جاننے سے پہلے عظمہ کا یہ ٹویٹ اور اس پر کچھ تبصرے دیکھ لیں۔ اپنے ٹویٹ میں ایک بیوہ خاتون کا بل شیئر کرتے ہوئے پرجوش انداز میں لکھا، پنجاب کے لوگوں کے لیے خوش خبری آ گئی، مریم نے ثابت کر دیا کہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ اور اب یہ بل دیکھیں، ایک طرف عظمہ بخاری کی طرف سے شیئر کیا گیا عنایت بیگم کا بل ہے جس میں عظمہ بخاری کے بقول مریم نواز کی طرف سے ریلیف دیا گیا ہے، لیکن حیران کن طور پر عنایت بیگم کا یہی بل جب آن لائن چیک کیا گیا تو اس میں کوئی ریلیف نہیں تھا، اور جب اس بل کو جاز کیش اور ایزی پیسہ سے پے کرنے کے لیے آئی ڈی درج کی گئی تو وہاں پر بھی ریلیف کے بغیر فل بل تھا۔ یہی چیز صحافی نادر بلوچ نے بھی شیئر کی، بل شیئر کرتے ہوئے لکھا، توبہ توبہ، میڈم ترجمان کی غلط بیانی 1 منٹ میں بے نقاب۔ گیپ کو ویب سائٹ پر آن لائن بل 10,632 روپے ہی آ رہا ہے، ایزی پیسہ سے آن لائن پے کریں تو وہ بھی 10,632 روپے ہی مانگ رہے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ میڈم ترجمان کو ماموں کس نے بنایا؟ ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا، آج پتہ کیا ہے ایس ڈی او سے، کہا ابھی تک ریلیف والا لیٹر جاری نہیں ہوا، فی الحال یہی بل جمع کروا دیں۔ ایک نے اپنا تازہ بل شیئر کرتے ہوئے لکھا، آپ وزیر اطلاعات ہیں، کہ آپ کو اطلاع نہیں کہ ملتان کے بلوں میں ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے ایک پرانا بل شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا، اگر یہ اپنے فراڈ ریلیف کی بجائے بجلی کے ریٹس 221 والے کر دیں تو بھی بہتر ہے۔ جب 215 یونٹ کا بل 4,000 ہوا کرتا تھا، اب ریلیف کے باوجود ڈبل یعنی 220 یونٹ کا 8,300۔ کچھ لوگوں کے مطابق جس بے شرمی سے نون لیگ نے فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 بنائے، اسی طرح عظمہ نے اس بل کو تبدیل کیا۔ اور اب دیکھیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ بجلی سستی کا سن کر عظمہ بخاری اتنی پرجوش کیوں ہو جاتی ہے۔ یاد کریں چند دن پہلے عظمہ بخاری کے شوہر بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اور اس میں عظمہ بیچاری کا کتنا قصور تھا۔ سوشل میڈیا پر بہت سے بدتمیز عظمہ بخاری کو چورنی یا پھر چور کی بیوی کہہ کر شور مچاتے رہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس میں عظمہ بخاری کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ بجلی ہے ہی اتنی مہنگی، 80 روپے کا 1 یونٹ۔ اب عظمہ بخاری کیا کرے؟ حلال کھانے کے چکر میں گرمی میں مر جائے۔ عظمہ کے پاس سوائے چوری کرنے کے کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اس وقت سے شور مچا مچا کر تھک چکی ہے جب بجلی 16 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی، اب تو بجلی کا ریٹ بھی 80 روپے ہو چکا ہے۔ کلپ دیکھیں۔ اس مجبوری میں ڈالی گئی واردات پر تبصروں سے پہلے جان لیں کہ عظمہ بخاری کو دیکھ کر یہ بجلی چوری والی غلطی آپ کبھی مت کرنا، چاہے کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور نہیں دیا یا کسی کی چوری کر لی تو آخرت میں اسی ایک بندے کو ہی حساب دینا پڑے گا، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر بجلی 100 روپے کی بھی چوری کر لی تو آخرت میں آپ کا گریبان 25 کروڑ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا، جبکہ 25 کروڑ لوگ نہ معافی دیں گے اور نہ آپ مانگ سکیں گے۔ ویسے آپ کو مطلب عوام کو تو اپنے ٹیکس کی چوری پر، شریف اور زرداری فیملی اور دیگر لوگوں کی کرپشن، عظمہ بخاری کی بجلی چوری پر شور کرنے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ آپ اسے کمیٹی ہی سمجھیں جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی۔ یاد رہے عظمہ بخاری کا شوہر فارم 47 پر بننے والا جعلی ایم پی ہے۔ اس چوری پر ملیحہ ہاشمی نے کہا تھا، عظمہ بخاری عمران خان جیسے ایماندار بندے پر ہر وقت گند اچھالنے میں مصروف رہتی ہیں، جبکہ ان کے اپنے شوہر کے کارنامے دیکھیں۔ ہادیہ نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، میں اور میرے شوہر نے آج پھر بجلی چوری کی۔ فاطمہ نے ٹویٹ کیا، عظمہ بخاری کا باپ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل تھا اور شوہر بجلی چور۔ عظمہ بخاری کے فارم 47 کے شوہر کے مقابلے میں فارم 45 کے مطابق جیتنے والے یاسر گیلانی نے کہا، ان صاحب نے ووٹ چوری سے بجلی چوری تک کا سفر یوں ہی جال سازی اور بدماشی سے حاصل کیا۔ انوار میاں نے لکھا، یہ بد زبان جوڑا ہے، بے شرمی کی ساری حدیں پار کر گیا، لیکن افسوس ان کے سپورٹرز کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلیں۔ عامر نے کہا، واقعے کے 2 دن بعد عظمہ بخاری نے سیاسی دباؤ کے بعد FIR اپنے شوہر کے ملازمین پر کرا دی۔ ارشاد بھٹی کی طرف سے مریم کو دی گئی شاباشی دیکھیں،
लिखा था प्यारी मरियम साहिबा गो के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मतलब आपके वालिद और चचा जानी समेत नून लीगी हजरात आपकी नजर न आने वाली शानदार मुल्क की खिदमत पर शाबाशियां दे रहे हैं, लेकिन ये जुल्म अजीम होगा अगर इस खुशामदी महफिल में शरीक होकर हम आपको शाबाशी न दें। शाबाशी देते हुए कहा मरियम साहिबा, एक तरफ आपकी हुकूमत में एक्स ट्विटर बंद, बाबरकत फायरवॉल नस्ब हो चुकी, इंटरनेट का भट्टा बैठ चुका, ऑनलाइन कारोबार, फ्रीलांसिंग वाले बेरोजगार हो चुके, आईटी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ चुका, जबकि दूसरी तरफ आप अपनी तस्वीरों वाला इश्तहार टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर चला रही हैं कि पाकिस्तान आईटी तरक्की के आसमानों पर। मरियम साहिबा एक बार फिर लंबी फेंकने में अरशद नदीम का रिकॉर्ड तोड़ने पर दिल की गहराइयों से शाबाशी कबूल फरमाएं। 3 मजीद शाबाशियां देते हुए इरशाद भट्टी ने मजीद कहा प्यारी मरियम साहिबा, चूंकि सानिया भावल नगर पर पुलिस को फेंटियां पड़ने के दिनों आपने चुप का रोजा रखा हुआ था, लिहाजा बाद में रोजा खोलने के बाद आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस मुराल बुलंद किया, इस पर आपको शाबाशी। चूंकि किसान से गंदम ना खरीद कर आपने किसान और ज़रात दफना दिए, लेकिन आपने किसान और ज़रात का शानदार मजार बनाने के लिए बाद में किसान कार्ड का ऐलान फरमाया था, इस पर आपको शाबाशी। चूंकि आप इंतकामी ज़हन नहीं रखती, सियासी इंतकाम लेना तो बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं, इसीलिए आपने इमरान खान पर बगावत का मुकदमा, पीटीआई पर पाबंदी जैसी कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी, इस पर आपको शाबाशी। स्क्रीन पर ये खबर देखें। इस खबर और तस्वीर पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां तो सिर्फ सर के विजन ने फैसलाबाद में बंद करवा डाली। भाई मान गए सर, आपका विजन तो सर चढ़ के नाच रहा है। सिलसिला ये नहीं कि फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और बाकी चल रही हैं, नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और पता नहीं पिछले दिनों में कितनी और बंद हो गई होंगी। हुकूमत की जानिब से एक और जो कदम उठाया गया, जनाब हुकूमत कह रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स को हम बंद कर दें। जी हाँ जी, ये आपका विजन है सर। अब यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो गए, 100 फैक्ट्रियां भी बंद हो गई हैं, टोटल भी अपनी स्टेक बेच रहा है, शेल पहले जा चुकी है, मिलेट ट्रैक्टर ने अपना जो है प्लांट जो है वो बंद कर दिया, अपनी प्रोडक्शन बंद कर दिया। आई डोंट नो ये किसका विजन है। इमरान रियाज खान ने 2 खबरें शेयर करते हुए अपने ट्वीट में कहा दोनों तारीखें देख लीजिए और इमरान खान का नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी एंड कंपनी से मुआवजा कीजिए। एक खबर में काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, दूसरी खबर में मजदूर के लिए काम नहीं मिल रहा